السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ گرامی قدر بھائیوں اور باعث احترام ساتھیوں، نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط آدمی کا طاہر، پاک اور صاف اور پاکیزہ ہونا ہے اور باوضو ہونا ہے۔ اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک بندے کا جسم طاہر نہ ہو، پاک نہ ہو، وہ جنابت سے نکلا ہوا نہ ہو اور وہ جنابت سے پاک نہ ہو اور اس کا جسم باوضو نہ ہو۔ ہم نے وضو کے طریقے کے حوالے سے پچھلی مجلس میں چند مسائل ذکر کیے تھے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے وضو کا ارادہ اور نیت کرنا یہ دل کا کام ہے، زبان سے نیت کے الفاظ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نویت ان اتوضا، یا میں نیت کرتا ہوں وضو کرنے کی، اس قسم کے کلمات میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دل میں آپ نے اپنے آپ کو طاہر کرنے کی، پاک کرنے کی، وضو کرنے کی نیت آپ نے کرنی ہے، دل میں فیصلہ کرنا ہے، ورنہ صرف ہاتھ منہ دھونے سے بندہ پاک نہیں ہوتا جب تک اس کا ارادہ نہ ہو کہ میں اپنے ہاتھ اور منہ اس لیے دھو رہا ہوں کہ میں اپنا باوضو ہو جاؤں۔ دل میں فیصلہ کرنا ضروری ہے، لیکن زبان سے نیت کے الفاظ ثابت نہیں۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور وہ حدیث ہم نے پیش کی تھی، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ ابو سعید بن زید اسے روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اس بندے کا وضو نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتا۔ وضو کا مسنون طریقہ پچھلی مجلس میں ہم نے عام حدیثیں آپ کو طریقہ ذکر کیا تھا، آج ہم وہ حدیثیں آپ کو پڑھائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ یہ حدیث آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب، اپنے ہادی، اپنے سید، اپنے رسول، اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی میری زبان پہ میرے حبیب، میرے ہادی، میرے سید، میرے رسول اور میرے آپ کے ایمان کا حصہ، جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کا نام نامی، ان کا اسم گرامی، ان کا نام مبارک جب بھی آپ کسی کی زبان سے سنیں تو بڑی محبت کے ساتھ پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب کبریا پر، احمد مصطفیٰ پر، محمد مصطفیٰ پر، قاب صاحب قاب قوسین او ادنا پر، میرے آپ کے حبیب محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اس مجلس میں آنے سے اگر ہم کوئی 15-20 بار درود پڑھ کے بھی چلے گئے تو پھر بھی میں فائدے سے خالی نہیں جاؤں گا۔ مسائل سیکھنا، علم سیکھنا، حدیث سننا یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرے عزیزوں۔ حدیث پڑھنا یہ بڑا عظیم کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے تھے اور آج سے 1400 سال پہلے نکلے تھے، آج اگر میں ان الفاظ کو سنتا ہوں تو میرے لیے نبی کریم کی دعا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ آج 1400 سال بیتنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حبیب کی دعا مجھے لگ جائے تو پھر حدیث رسول پڑھا کریں، توجہ سے بیٹھا کریں، غور سے سنا کریں، دل میں بٹھایا کریں، اور پھر آگے اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، بال بچوں کو، اہلیہ کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو وہ حدیث سنایا کریں تاکہ میرے آپ کے نبی کی دعا مجھے لگ جائے۔ دعا کیا دی آپ نے؟ تو بندہ آپ کو میں سے بتا سکتا ہے؟ نبی کریم نے دعا کی، حدیث سننے والے جو نبی کریم کی بات کو غور سے سنتا ہے، نبی کریم نے دعا کی اس کے لیے۔ اور یاد رکھیے اگر آج کی 1400 سال بیتنے کے بعد
اپنے حبیب اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات سنے گا، غور سے سنے گا، یاد کرے گا، تو یقیناً اس رات کے اندھیرے سے یا اس بلب کی روشنی سے مجھے 100 گنا زیادہ یقین ہے کہ اس کو نبی کریم کی دعا لگے گی۔ دعا کیا ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میری حدیث سنے اور دوسرے تک پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے۔ زبردست، بارک اللہ فیکم۔ جب اس مجلس میں آیا کریں تو یہ نیت لے کے آیا کرے، ہر جمعرات کو اگر چاہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے لگے تو پھر اس نیت سے اس مجالس میں آیا کرے کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث سنوں گا، 1 2 3 4 5 6 جتنی زیادہ حدیثیں سنتا جاؤں گا، میں اپنے نبی اور اپنے حبیب کی دعاؤں کا مصداق بنتا جاؤں گا۔ آپ نے دعا کی ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، نظر اللہ عمران سمع مقالتی۔ یا رب اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، یا رب اس بندے کے چہرے کو پر رونق کر دے، یا رب اس بندے کے چہرے کو خوشگوار کر دے، یا رب اس بندے کے چہرے کو پر نور کر دے۔ نظر اللہ عمران، یا اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ نظر اللہ عمران، کون آدمی ہے جس کے چہرے کی تازگی کی دعا میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ من سمع مقالتی، جو میری حدیث کو سنتا ہے۔ فیس بک پہ بیٹھ کے اپنا یہ وقت ضائع نہ کیا کرے، دنیا کی گندی عورتوں کا ڈانس دیکھ کے اپنی عمر کے قیمتی وقت اور لمحات برباد نہ کیا کرے، طبلہ اور سرنگی اور گانے بجانے کے آلات دیکھ کے اور ان الیکشن میں مرنے اور جان دینے والوں اور اس سے اپنا وقت برباد کرنے والوں کی بجائے اللہ کی قسم اپنے ہفتے کے 7 دنوں میں سے کچھ گھنٹے، اگر ڈیلی نہیں تو ہفتے میں 1 دن ایسی مجلس میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا کرو جس میں میرے آپ کے نبی کی دعا لگا کرتی ہے، نظر اللہ عمران، یا رب اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کر دے۔ من سمع مقالتی، جو میری حدیث کو سنتا ہے، من سمع مقالتی، جو میری بات کو سنتا ہے، جو میری بات کو سنتا ہے۔ یہ مجالس ایسی معمولی نہیں ہے، یہ محفلیں ایسی ہلکی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جب مجھے اور کوئی کام نہیں تو چلو مکتب جاریات میں چلے جاؤ، نہیں، نیک نیتی کے ساتھ پہلے سے فیصلہ کرے کہ میں نے جمعرات کو جانا ہے، کوئی رکاوٹ آئی تو رکاوٹ توڑنی ہے، اور میں نے جانا ایسی مجلس میں جہاں میرے نبی کی بات بیان ہوتی ہے، میرے حبیب کی زبان سے نکلے ہوئے جملے میرے کان میں آئیں گے، میرے حبیب کی باتیں میرے کان میں رس گھولیں گی، میرے دل تک آپ کی بات جائے گی اور دل کی دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری بات کو سنتا ہے، جو میری بات کو سنتا ہے۔ من سمع مقالتی، جو میری بات کو سنتا ہے، فحافظھا، اس کو یاد کرتا ہے، فوعاھا، اس کو دل میں جگہ دیتا ہے، ثم اداھا کما سمعھا، رات کو اس نے سنی، جمعرات کو حدیث سنی، صبح یا رات کو اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رومیٹ کو، اپنے قریب کو، اپنے ساتھی کو، اپنے ساتھ کام کرنے والے کو، اپنے شرکے میں کام کرنے والے کو رات کو سنی ہوئی حدیث کو سناتا ہے۔ میرے آپ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہ جس نے میری بات کی یہ قدر کی ہے، سنا بھی غور سے ہے، دل میں جگہ بھی دی ہے، میری بات کو سنا بھی ہے اور آگے بیان بھی کیا ہے، میں محمد کریم تو سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے چہرے کو پر رونق کر دے اور تر و تازہ کر دے۔ اس نیت کے ساتھ آیا کرے۔ زندگی پتہ نہیں میری اور آپ کی کتنی ہے، زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، ان مجالس کو اپنے ایمان کی تازگی کی مجلس سے اور ایمان کی ترقی کی مجلس سے، اللہ کے رسول کی محبت کو بڑھانے کی مجلس سے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کی مجلس سے اور گناہوں سے بچنے کی مجلس سے ہوا کرتی ہے۔ یہ نور بھری مجلس سے ہوتی ہے جس میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور میرے آپ کے حبیب کا فرمان پڑھا جاتا ہے۔ ورنہ باہر کی مجلس سے تو سیاست، گندگی، گند، فلاں اور غیبت اور چغلی اور خیانت اور پتہ نہیں کیا کچھ، لوگوں کے تذکرے اور ایسی باتیں کر کے ہم اپنے ان صحیفوں کو کالا کرتے رہتے اور برباد کرتے رہتے، اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا جو ہم تبصرے کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، لوگوں کی عزتوں کے اوپر، فلاں کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، عدت میں ہوا کہ نہیں ہوا، کیا ہوا، فیصلہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا، اور میرے اس تبصرہ کرنے سے کچھ بن بھی نہیں جانا اور کچھ بگڑ بھی
نہیں جانا میرا عمل نامہ بگڑ جائے گا اگر میں نے بغیر تحقیق کی کوئی بات کہہ دی. نہ وقت ان چیزوں میں برباد نہ کیجیے اور خدا نے اپنی اس عمر کی قدر کیجیے. یہ عمر کے لمحات میرے آپ سے چھینتے جا رہے ہیں, یہ عمر کم ہوتی جا رہی ہے, دن گزرتے جا رہے ہیں. جو مجھے پیپر حل کرنے کے لیے وقت دیا گیا تھا, ہر نیا دن غروب ہونے کے ساتھ میرا ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے, اور مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور ایسی مجالس میں اپنے آپ کو شریک کرنا چاہیے. حضرت حمران فرماتے ہیں کہ ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بوضوء. عثمان بن عفان نے وضو منگوایا. وضو میں نے بات کی تھی, ایک ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے وضو. وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو پانی کو کہتے ہیں. وضو کے پانی کو, جو وضو کے لیے پانی کیا استعمال کیا جاتا ہے اس کو وضو کہتے ہیں. دعا بوضوء. عثمان بن عفان یہ نبی کریم کے دوہرے داماد ہیں. عثمان بن عفان یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کی وفات کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح اس شخص کو اللہ کے نبی نے دیا. عثمان بن عفان یہ وہ عظیم صحابی ہے. جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو میٹھے پانی کا ایک کنواں یہودی کی ملکیت تھا, اور وہ یہودی بھی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا. آپ نے فرمایا تھا کون اس کنویں کو خریدے گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ یہ عثمان بن عفان اٹھتا ہے اور یہودی سے بات کرتا ہے, ایک دن خرید لیتا ہے, اس کا ایک دن میرا اور ایک دن آدھا کنواں خرید لیتا ہے, اور اپنی باری کے دن پانی لوگوں کے لیے فری کر دیتا ہے اور لوگوں کو پانی پلاتا ہے. اور آج 1400 سال بیتنے کے بعد آج بھی وہ کنواں مدینے کے اندر موجود ہے, اور آج اس کنویں کے اندر پانی بھی موجود ہے. میرے عزیزوں, اور اس کنویں کی برکات سے آج بھی کئی خیراتی ادارے اور پورا ایک منطقہ اور پورا علاقہ اور وہ کئی ایکڑ کے اوپر مشتمل زمین ہے جو عثمان بن عفان نے کل خریدی تھی. 1400 سال کے بعد آج بھی وہ دیر عثمان کے نام سے موجود ہے. یہ عثمان بن عفان ہے. کہتے ہیں دعا بوضوء, پانی منگوایا وضو کے لیے. فتوضع, اور آپ نے وضو کیا. فغسل کفیہ 3 مرات, اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا. یہ ہتھیلی ہے, یہ کفوں تک یا گھٹنوں تک یا کلائیوں تک, اس کو ہتھیلی کہتے ہیں. اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا. ثم مضمض واستنثر, پھر اپنے کلی واستنثر اور ناک سے پانی جھاڑا. وغسل وجهه, اور اپنے چہرے کو دھویا. 3 مرات, 3 مرتبہ. ثم غسل يده اليمنى, اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا. الى المرفق, اپنے کونیوں تک. 3 مرات, 3 مرتبہ, اس پورے بازو کو 3 مرتبہ دھویا. ثم غسل يده اليسرى, پھر اپنے بائیں ہاتھ کو دھویا. مثل ذلك, اسی طرح. ثم مسح راسه, اور پھر اپنے سر کا مسح کیا. ثم غسل رجله اليمنى, پھر آپ اپنا دایاں پاؤں دھویا. الى الكعبين, اپنے ٹخنوں تک. 3 مرات, 3 مرتبہ. ثم غسل رجله اليسرى, اور پھر اپنا بایاں پاؤں دھویا. مثل ذلك, اسی طرح. ثم قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء هذا, میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول نے اس طرح وضو کیا تھا. حدیث صحیح مسلم میں ہے. حدیث کی معتبر کتاب صحیح بخاری کے بعد دوسرے درجے کی کتاب صحیح مسلم ہے, جس میں اس وضو کا طریقہ موجود ہے. اور اسی طرح ہم نے پچھلی مجلس میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا, آپ نے کلی کی, اور کلی کے لیے آدھا چلو منہ میں کھینچا اور منہ کے اندر پانی کو گھمایا, اور پھر ناک میں آدھا پانی کھینچا اور ناک میں پانی کھینچا, اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو جھاڑا. اس کی تفسیر ہم نے پچھلی مجلس میں بیان کی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہاں 3 مرتبہ کا ذکر ہے پچھلی حدیث میں. اب اگلی حدیث میں توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرہ, میرے آپ کے نبی نے کتنی بار وضو کیا؟ مرتن, ایک بار. کتنی بار؟ ایک بار. اگر کوئی ان پورے اعضاء کو 3 مرتبہ بھی جائز ہے, مستحب ہے, افضل ہے, بہتر ہے, لیکن اگر کوئی 1 مرتبہ بھی دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے. مسئلہ یاد رکھنا چاہیے آپ, 3 مرتبہ دھونا واجب نہیں. سمجھ آئی بات کی؟ واجب کہیں گے تو اگر کوئی شخص 3 مرتبہ نہیں دھوئے گا تو گنہگار تصور ہوگا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بھی دھویا ہے, اور یہ آخری درجہ ہے دھونے کا. 3 سے زیادہ دھونا جائز نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک بار بھی دھویا. مسلم احمد میں, بخاری میں, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی اور ابن ماجہ
حدیث کی ان ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے وضو کیا ہے۔ ایک اور حدیث عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں، توضأ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين، کتنی مرتبہ؟ دو مرتبہ۔ سارے اعضاء کو دو مرتبہ دھونا بھی جائز، ایک مرتبہ دھونا فرض، دو مرتبہ دھونا جائز، اور تین مرتبہ دھونا مستحب افضل ہے۔ دھوئیں گے تو ثواب ہے، نہیں دھوئیں گے تو گناہ۔ 3 سے زیادہ بار دھونا، شریعت میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ دلیل اس کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے، میں نے اعضائے وضو کو دھویا ہے نا، میرے جسم تو نہیں سارا دھویا نا، جو اللہ کے رسول نے اس دھوئے میں نے وہی دھوئے ہیں۔ آپ نے 3 بار دھویا تو میں نے 4 بار دھویا، میں نے 5 بار دھویا، میں نے گناہ کیا؟ ہاں، یہ اللہ کے رسول کے کرنے سے زیادہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ گناہ۔ دلیل حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے، کیسے خوش نصیب لوگ تھے۔ عمر بن شعیب عن ابی ہے عن جدہ ہی موجود نہیں ہے، اور ادھر 3 نسلیں ان کو بیان کرنے میں لگی رہی۔ عمر بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں، فرمایا جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، ایک بدو آیا، اور یسألہ عن الوضو، تو اللہ کے رسول سے وضو کا طریقہ پوچھنے لگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر مجھے اور آپ کو کسی دینی مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو مجھے پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ دینی مسائل پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ نماز غلط یاد کیے ہوئے ہیں لیکن اپنی نماز کو ٹھیک بھی نہیں کرنا چاہتے۔ بہت سارے لوگوں کو وضو کا طریقہ غلط ہے لیکن وہ کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہتے۔ بہت سارے لوگ عمرے میں، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بندے نے 2 عمرے کیے اور دونوں عمروں میں صفا مروہ کے 14 چکر لگا کے آئے۔ سبحان اللہ۔ اسی علیحدہ میں رہتا ہے وہ شخص۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا بھائی یہ 14 نہیں، یہ تو جو 7 چکر جو تو لگا کے آیا 3.5 کر اس کو کیا کر۔ مجھے اس نے پوچھا تھا، اس کو جزائے خیر دے، اس کی ہمت ہے، اس نے مسئلہ مجھ سے پوچھ لیا کہ استاد جی میں تو پہلے 7 چکر پورے لگاتا رہا ہوں گھوم کے آ کے، تو شریعت بن جائے گی، آپ 3.5 لگائیے، یعنی 1 چکر آنے کا اور دوسرا جانے کا، یہ 2 چکر ہو جائیں گے، آنے کا 1 اور جانے کا 2، اور پھر آنے کا 3، پھر جانے کا 4، پھر آنے کا 5، اور پھر 6، اور مروہ کے اوپر کتنے ہو جائیں گے؟ 7۔ وہ غریب سخاوت کے ساتھ 7 لگانے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، 14 لگانے تو پھر بطنی ہمت کی بات ہے۔ سوال کرتا ہے فعلہ ثلاثا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضو دکھایا 3 مرتبہ، آپ نے اسے دکھایا، اسے 3 بار وضو کے اعضاء کو دھو کر دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فقال هذا الوضو، یہ وضو ہے، فرمایا یہ وضو ہے۔ فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم، فمن زاد على هذا، جس نے 3 سے زیادہ بار دھویا، نیکی نہیں، بھلے ٹھنڈک سے مرتا رہے، بھلے وہ ٹھنڈا پانی لگاتا رہے، بھلے وہ بار بار دھوتا رہے، آدھا گھنٹہ لگاتا رہے وہ وضو کے اوپر، فرمایا فمن زاد على هذا، جو اس سے زیادہ دھوئے گا، فقط ہم نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اگر ہم نے کر لیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بڑا حرج ہے اللہ کے رسول کے بیان کردہ اور بتائے ہوئے طریقے میں اضافہ کرنا، یہی تو حرج ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی مرضی سے تعداد بڑھاتے جائیں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہر شخص اپنی مرضی سے بڑھاتا جائے گا تو پھر تو معاملے دین کی شکل ہی بگڑ جائے گی۔ اگر ہر بندے نے اپنی مرضی سے ہی تعداد مقرر کرنی ہے تو پھر تو معاملے ختم ہو جائے گا۔ نہیں میرے عزیزو، ہمیں عبادات، ذکر میں، تسبیح میں، عبادات میں، عبادت کے معاملے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ جس چیز کی ثبوت اور جس چیز کی دلیل میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مجھے اسے کرنے سے بچنا چاہیے۔ کیا 27 رجب کا روزہ نبی کریم نے رکھا ہے؟
جی رکھا؟ ہم رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم رکھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھنے والی بات نہیں؟ کیا 27 رجب کی رات کو نبی کریم نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے؟ جس حبیب نے آپ کو ہر رات تہجد پڑھنے کی تعلیم دی ہے، جس نبی نے آپ کو اشراق پڑھنے کا طریقہ بتایا، جس حبیب نے آپ کو اوابین پڑھنے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے آپ کو چاش کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، جس رسول نے آپ کو وطر پڑھنے کا طریقہ بتایا، جس حبیب نے آپ کو دن کی 12 رکعتیں پڑھنے پہ جنت کی بشارت دی ہے، اگر کوئی اس رات کو عبادت کرنا بھی کوئی خاص عبادت تھی اور اس کا ثواب زیادہ تھا تو اللہ کے رسول ضرور اپنی امت کو بتا کے جاتے۔ تو یہاں اس وضو کے اس مسئلے سے مجھے یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں مجھے بڑی محتاط طریقے سے، عبادت کے معاملے میں مجھے بچنا چاہیے۔ کوئی ایسا ذکر اور کلمہ اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا چاہیے جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت، عبادت کے لیے اجازت چاہیے۔ تو یہ حدیث وضو کے حوالے سے، وضو کی تعداد آپ زیادہ نہیں کر سکتے۔ جو ایسے کرے گا، یہ 3 آپ نے خطرناک الفاظ، تین خوفناک الفاظ ہیں۔ فقد اساء، آپ سمجھ رہے ہیں میں نے نیکی کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس نے برا کیا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اچھا کیا، نبی کریم کہتے ہیں زیادتی کی اس نے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حرج کیا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ظلم کیا اس نے۔ ظلم کیا ہے جو 3 سے زیادہ مرتبہ دھوتا ہے۔ روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ پچھلی مجلس میں نے بیان کیا تھا۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا بھی مصنوع ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال یہ ہے کہ آپ جب ہاتھ دھوئیں تو یہ بیچ کی جگہ، انگلیوں کے بیچ کی جگہ، یہ بھی اس کے اندر بھی خلال کرنا چاہیے، ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں بھی اور پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں بھی۔ اب چھوٹی انگلی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی انگلیوں کے بیچ خلال کیا تھا، ایسے کر کے، تاکہ پاؤں کے، جب خاص طور پہ جو لوگ بوٹ پہنتے ہیں اور جن کے پاؤں بند رہتے ہیں تو ان کی انگلیاں بالکل جڑی رہتی ہیں، حتیٰ کہ مسلسل بوٹ پہننے کی وجہ سے انگلیاں بالکل ساتھ ملی رہتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ ایسے ہی اس کے اوپر پانی دھو لیں گے، پاؤں دھو لیں گے، تو پھر امکان ہے اس کے بیچ میں پانی نہ جائے۔ تو اس میں پانی لے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انگلیوں کا خلال کریں۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا بھی خلال کرتے تھے، یوں پانی چلو بھرتے تھے اور داڑھی کے اندر ڈالتے تھے۔ فرمایا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، وضو اچھی طرح کیجئے اور انگلیوں کے درمیان خلال کیجئے۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ کیجئے، اچھی طرح پانی کھینچئے۔ الا ان تکون صائما، سوائے اس حالت میں کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ روزے کی حالت کے علاوہ جب بھی وضو کریں تو ناک میں پانی کھینچنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور یہ سنن ابی داؤد میں اور سنن ترمذی کے اندر، نسائی اور ابن ماجہ کے اندر موجود حدیث کی چاروں کتابوں کے اندر۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیته فی الوضوء، آپ وضو کے اندر، وضو میں اپنی داڑھی کا کیا کرتے تھے؟ داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ جس داڑھی کوئی نہیں، تو یہ سنت سے زندگی بھر کے لیے چلا گیا۔ توبہ کر لے میرے وہ احباب جن کے چہرے پہ یہ بال نہیں سجے ہوئے، ورنہ زندگی بھر یہ داڑھی کی سنت سے معلوم ہو جائے گا۔ سر کے مسح کے حوالے سے ہم نے پچھلی مرتبہ بات کو چھوڑا تھا اور اس کا بھی آج وہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ عام طور پہ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ قرآن مجید میں جو اللہ نے لفظ بولا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، مسح کرو اپنے سروں کا۔ تو سر پورا سر ہوتا ہے یا چوتھائی سر ہوتا ہے؟ جی قرآن نے پورا سر بولا ہے تو مجھے بھی پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ گردن کا مسح کرنا اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں، یہ مسئلہ بھی یاد کریں۔ عام طور پہ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب سر کا مسح کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ لیکن گردن کا مسح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ کوئی ایسی صحیح حدیث گردن کے مسح کے حوالے سے وارد نہیں میرے۔ کون لے کے آیا، کہاں سے لے کے آیا، اس سے پوچھیے گا بھائی اس کی دلیل کیا ہے۔ عبادت میں اجازت چاہیے، عبادت میں دلیل چاہیے، ورنہ اپنی مرضی سے عبادت کرنا یہ جائز نہیں۔
سر کا مسح ایک بار کرنا سنت ہے، ایک بار کرنا سنت ہے۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ یہ طریقہ سن لیجیے۔ عبداللہ بن زید بن عاصم، یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں وضو کے طریقے میں مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اپنے دونوں ہاتھوں کا ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اپنے دونوں ہاتھوں۔ لہذا اگر کوئی شخص یوں کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، غلط، یوں کر لے، ٹھیک ہے، نہیں، غلط ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسح کیا۔ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ بیدہ ہے، آپ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ سر کا مسح کیا۔ فأقبل بہما وأدبر، آپ نے اپنے ہاتھوں کو آگے سے شروع کیا اور آگے سے شروع کر کے ان کو پیچھے تک لے گئے، حتی ذهب فبدأ بمقدم رأسه، آپ نے اپنے سر کے مقدم کہتے ہیں یہ اگلا حصہ، آپ نے اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، حتی ذهب بهما، یہاں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو لے گئے، الى قفاه، الى قفاه، الى قفاه، ابھی تو پہنچی نہیں ہے، پہنچنے کا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو شروع کیا کہاں تک؟ گدی تک، الى قفاه، گدی تک۔ ہمارے ذہن میں وہ چوتھائی اٹکی ہوئی ہے، اس لیے گدی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور شروع کر کے کہاں تک لے گئے؟ گدی تک۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں آپ نے ہاتھ رکھے اور دونوں ہاتھوں کو آگے سے شروع کیا اور کہاں تک لے گئے؟ گدی تک، یہ ہے گدی۔ ثم ادبر بہما، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ثم ردہما الی المکان الذی بدأ منہ، پھر دونوں ہاتھوں کو اس جگہ پر لوٹایا جہاں سے شروع کیا، پھر ان دونوں ہاتھوں کو اس جگہ پر لوٹایا جہاں سے شروع کیا۔ حدیث کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، ثم ردہما، پھر ان دونوں کو لوٹایا، ثم ردہما، پھر دونوں کو رد کیا، الی المکان الذی بدأ منہ، اس جگہ پر جہاں سے شروع کیا۔ اب مجھے بتائیے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سر کا مسح کر کے دکھا رہے ہیں، اسے چوتھائی سر کہتے ہیں جی؟ یہ چوتھائی سر ہے یا پورا سر ہے؟ یہ تو پورا سر، لہذا چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ پورے سر کا مسح آپ نے، قرآن نے مسح کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید پر سب سے بہترین عمل کرنے والے میرے آپ کو، قرآن مجید کو سب سے بہتر سمجھنے والے میرے آپ کے ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے قرآن کے اس حکم کو عملی طور پہ سنت سے کر کے دکھایا ہے تو مجھے آپ کو مسح اسی طریقے میں کرنا چاہیے جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ سر کا مسح کا طریقہ میرے عزیزوں، لہذا کچھ لوگ یوں کرتے ہیں، یہ غلطی ہے ہماری، ٹھیک ہے، اپنے بالوں کی سیٹیں خراب نہ ہو بھائی، یہ غلط بات ہے۔ آپ اپنے سر کا مسح یا یوں اپنے ہاتھوں کو رکھیں گیلا کر کے، پانی کے ساتھ تر کر کے، یہاں سے شروع کریں اور ان کو گدی تک لے جائیں، اور گدی سے پھر اپنی اس جگہ پہ لے کے آئیں جہاں سے شروع کیا۔ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، بیدہ ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، فأقبل بہما وأدبر، آپ نے آگے سے شروع کیا اور پیچھے لے گئے، وأدبر بدأ بمقدم رأسہ، اور آپ نے اپنے سر کے مقدم، یہ ہوتا ہے مقدم، یہاں سے آپ نے اس کو شروع کیا، حتی ذهب بہما الی قفاہ، یہاں تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گدی تک لے گئے، ثم ردہما، پھر دونوں کو لٹایا، ہٹایا، الی المکان الذی بدأ منہ، اس جگہ پر جہاں سے شروع۔ یہ ہے طریقہ سر کا مسح کرنے کا میرے عزیزوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری میں پورے سر کا مسح ہے، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے، اور کانوں کے مسح کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن نبی کریم کی کیا لگتے تھے؟ کیا بات ہے تمہاری، چچا زاد بھائی لگتے تھے۔ عبداللہ بن عباس
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی لگتے تھے، چچا کے بیٹے تھے، عباس آپ کے چچا تھے، حضرت عباس آپ کے چچا تھے، عبداللہ ان کے بیٹے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس لیے کہ بیٹا بھی صحابی تھا اور باپ بھی صحابی تھا، اس لیے کہتے دونوں کے اللہ راضی ہو جائے۔ فی صفت الوضو، وضو کے طریقے کے حوالے سے، قال مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ وأذنیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا، سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا، وأذنیہ، اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا، باطنہما بالسباحتین، کان کے اندر کے حصے سے اپنی شہادت کی انگلیوں کے ساتھ، بالسباحتین، باطنہما، یہ ہے باطن اور یہ ہے ظاہر، یہ کان کا باطن ہے اور یہ کان کا ظاہر ہے، یہ کان کا باطن ہے اور یہ کان کا ظاہر ہے، فرمایا باطنہما، ان دونوں کا جو اندر کا حصہ ہے، کان کے اندر کا حصہ ہے، بالسباحتین، شہادت کی انگلیوں کے ساتھ۔ اس پہلی انگلی کو سباحہ کہتے ہیں یا سبابہ بھی کہتے ہیں، سبابہ کیوں پتہ ہے؟ ہم ہماری شریعت میں اس کو سباحہ کہتے ہیں، لیکن پہلے لوگ اس کا نام سبابہ کہتے ہیں، سبابہ۔ سب کسے کہتے ہیں؟ سب کسے کہتے ہیں؟ سب نہیں، اردو میں، عربی میں، ہاں سبت ہے، وہ سبت ہے بھائی، ہفتے والا سب کیسے کہتے ہیں؟ لیش تسبونی انا ما سببت ما اسبک، لیش تسبونی، سب کہنے والا، ہاں گالی دینے کو سب کہتے ہیں، کسی کو گالی دینا کسے کہتے ہیں؟ سب، سبانی، اس نے مجھے گالی دی۔ سبابتن، جس میں لڑائی کے وقت، کبھی عورتوں کو لڑتے دیکھا ہم نے؟ ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، یہ فلاں فلاں اور فلاں فلاں اور فلاں، لڑائی کے وقت اس انگلی کو استعمال کرتے تھے عرب عام طور پہ، اس لیے اس کو سبابہ کہتے ہیں، لیکن نبی کریم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سباحتن، تسبیح کرنے والے۔ ہم تسبیح کرتے ہیں، اس کے ذریعے تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس کو کھڑا کر لیتے ہیں، ہم اس کو تسبیح کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سباحتین، تو آپ نے ان شہادت کی انگلیوں کے ساتھ آپ نے کان کے اندر کا مسح کیا، یہ دیکھیں، یہ ایک روٹ بنا ہوا ہے، آپ اس روٹ کے اوپر چلتے ہوئے اندر کا مسح کر لیں گے، یہ دیکھ لیں، کان میں انگلی ڈالیں اور یہ اس تہہ سے گزر کے اور یوں کراس کر کے یہاں آ کے انگلی ڈالیں، دوبارہ دیکھ رہے ہیں اس سائڈ والے، انگلی رکھیں کان میں، یوں آپ گھمائیں گے، یہ اندر کا مسح۔ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ وأذنیہ، آپ نے اپنے سر کا مسح کیا اور دونوں کانوں کا، باطنہما بالسباحتین، ان کے اندر کا حصہ شہادت کی انگلیوں کے ساتھ، دو انگلیوں کے ساتھ، وظاہرہما بإبہامہ، اور کان کے باہر کے حصے کو اپنے دونوں، یہ کیا ہے؟ ابہام، یہ کیا ہے؟ سباحہ، اور یہ کیا ہے؟ ابہام، اور کان کا جو باہر کا حصہ ہے اس کو انگوٹھوں کے ساتھ مسح کیا، یہ دیکھیں، سمجھ آ گئی؟ یوں دیکھ لیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے جی، ہمارا یہ نہیں، یہ ایسے کیا، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ یہ اندر جو کان کے ان بلوں کے اندر جو میل پڑی ہوئی ہے اس کو صاف کرنے سے یقیناً آپ حضرات یوں آپ انگلی ڈالیں
یہ ہے حدیث کے الفاظ جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے اندر کے حصے کو 2 انگلی کے ساتھ، شابت کی انگلی کے ساتھ، اور باہر کے حصے کو اپنے انگوٹھے کے ساتھ کیا. رواہ النسائی، حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے. کانوں کے لیے نیا پانی لینا بھی جائز ہے اور اسی پانی کے ساتھ بھی مسح کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر اسی پانی کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں سر سے فارغ ہونے کے بعد تو پھر نیا پانی بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اسی پانی کے اوپر اس لیے کہ انہوں نے میرے راز سے حدیث میں تھا کہ دونوں کان وہ سر کا حصہ ہے، اسی پانی کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں کانوں کا مسح، نیا پانی بھی لے سکتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے. گنجائش موجود ہے. اعضاء کے وضو کے اعضاء سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، اعضاء وضو میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی قدمه مثل الظفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس کے پاؤں میں صرف ایک ناخن کے برابر جگہ خشک تھی. یہ اسے کہتے ہیں ظفر، ایک ناخن کے برابر جگہ خشک تھی. تو آپ نے فرمایا ارجع لم یصبه الماء، اور اس ناخن برابر جگہ پہ پانی نہیں لگا تھا. فرمایا ارجع، واپس جا، فاحسن الوضو، فاحسن وضوءک، اور اپنا وضو اچھی طرح کر. بات سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ ایک ناخن برابر جگہ بھی خشک رہے گی، آپ نے اس بندے کو دوبارہ لوٹا دیا، دوبارہ وضو کروا دیا. ارجع، واپس جا، فاحسن وضوءک، اور اپنا وضو اچھی طرح کر. اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں خاص طور پہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، ہم لوگوں کو جلدی ہوتی ہے رکعت پانے کی، تو اس وقت ہم اپنے وضو کا اہتمام نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے وضو جلدی کرتے بھی دیکھا، اور بعض کا صرف ہم اپنی پاؤں کو ٹوٹی کے نیچے کر دیتے ہیں، اس کو ملنے کی زحمت بھی نہیں کرتے، اور اسی طرح ٹوٹی کے نیچے کھڑے ہو کے پاؤں کو دائیں بائیں گھما لیتے ہیں، ایڑی کی طرف سے اور آگے کی طرف سے اور پیچھے کی طرف سے. نہ انگلی کا خراب کرتے ہیں، نہ پاؤں کو ملتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کی ایڑییں یا ان کی کھوچیں جو ہوتی ہے، کھوچوں کی جگہ میں پانی نہیں پہنچتا، صرف اس کو نہ ملنے کی وجہ سے اور پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مسواک کے حوالے سے ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے انشاءاللہ تیمم کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر بات اگلے درس میں کریں گے انشاءاللہ کہ آپ نے تیمم کس طرح کرنا ہے اور تیمم کا طریقہ کیا ہے. یہاں سے اپنی بات کو شروع کریں گے. وضو اللہ کی توفیق سے ہم نے مکمل کیا ہے. ہاں، آپ اپنے آخر پہ اپنے پاؤں کو دھوئیں گے، سر کا مسح کرنے کے بعد اپنے پاؤں کو دھوئیں گے. پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے اور پھر بایاں پاؤں دھوئیں گے، اور ٹخنا اس میں شامل ہے. ٹخنے تک، ٹخنے سے اوپر تک پاؤں کو دھونا ضروری ہے، اور پاؤں کے دھونے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے. اور وہ لوگ جو پاؤں کو دھوتے نہیں ہیں جیسے شیعہ حضرات ہیں، ان کے ہاں پاؤں کو دھونا ضروری نہیں، وہ پاؤں کا مسح کرتے ہیں. شیعہ حضرات صرف پاؤں کا مسح کرتے ہیں، پاؤں کے دھونے کے قائل نہیں. قرآن مجید کا غلط معنی کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں پاؤں کے مسح کا ذکر ہے، ایسی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے، اور پاؤں کو دھونا ہی یہ اہل سنت کا امتیاز ہے، اور یہ اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی آج کی مجلس. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان مجالس کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں یہ طہارت اور وضو ان مسائل کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کوئی سوال ہے کسی بھائی کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، 5 سے 7 منٹ تک سوال کر سکتے ہیں. بھائی نے درخواست کی ہے کہ میری بچی بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو شفا عافیت عطا فرمائے، اللہ عافیت دے، اللہ کو صحت دے، اللہ کو ہماری دور فرمائے، اللہ کو تکلیف دور فرمائے. اللہ ان بھائیوں کی پریشانی جو ہے یقیناً ایک باپ ہی جانتا ہے کہ بچی کی تکلیف کتنی ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور آدمی خاص طور پہ جب دور ہوتا ہے تو پھر اور زیادہ انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی پریشانی دور فرمائے، ہماری اس بیٹی کو اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ عافیت دے. آپ حضرات اپنے خصوصی اوقات میں رات کے وقت، تہجد کے وقت بھی دعا کیجیے گا بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. شاید آپ میں سے اللہ کسی کی دعا قبول کر دے، کوئی پتہ نہیں کس کی دعا اللہ قبول کر دے. تو آپ ضرور دعا کیجیے گا، سفر میں آتے ہوئے، جاتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے. تو یقیناً رات کے وقت، تہجد کے وقت، سجدے کے اندر بھی اگر دعا کریں اللہم اشفیہا شفاء کاملہ، یا اللہ اس بیٹی کو شفا عطا فرما دے، تو یہ دعا ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ عافیت دے، صحت دے، اللہ پریشانی سے دور فرمائے اور پریشانی سے محفوظ فرمائے. کوئی سوال ہے کسی بات؟